جس کو نیچے کارکن کہیں گے، یہ دن رات ہمارے ساتھ چلتا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، جو فیلڈ میں نظر آئے گا انشاءاللہ ٹکٹیں بھی انہی کی ہیں۔ پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں، لاہور، راولپنڈی، ان علاقوں میں بسنت منائی جاتی تھی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ علماء تقریریں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی، ساروں نے اڑائی اور خوب دبا کے اڑائی۔ لیکن جب پنجاب کے اندر گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ اس سے بسنت منانے سے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اور دھاتی ڈور کے استعمال سے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، تو پھر بسنت پر پابندی لگی یا نہیں لگی؟ اس کا معلوم ہوا کہ 75 سال مولوی لگے رہے لیکن بسنت نہیں ختم ہوئی۔ حکومت نے ایک لیٹر جاری کیا تو بات بن گئی۔ اس لیے قوت نافذہ جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان میدان عمل میں ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اور ہمارے جتنے تحریک کے ساتھ پہلے وابستہ لوگ ہیں یہ بات بھی یاد رکھیں، تحریک لبیک پاکستان کے مرکز کی یہ پالیسی نہیں کہ کوئی اور جماعت میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ اور مجھے آج انتہائی خوشی اس وقت ہوئی کہ جب تیمور بھائی نے بھی یہ کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے میدان عمل میں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور عثمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم تحریک کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بڑا مقدس مشن ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ اسلام کسی کا ادھار نہیں رکھتا، خلوص نیت سے چلو گے، نیت جو ہے وہ یہ رکھو گے کہ میں کام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، صبح و شام کام کرتے رہو گے، جب مالکوں کی منظوری ہو جائے گی تو ٹکٹ بھی پھر تمہارے ہی ہوں گے۔ گاڑیوں والے پہلے بھی بڑے بڑے ہمارے پاس آئے، 2018 میں بھی آئے۔ بات گاڑیوں کی نہیں، بات کام کی ہے۔ حضور کی نوکری جو کرے گا ہم اس کے جوتے بھی اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں حضور کے غلاموں کی ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے ہر جگہ جائیں گے۔ صبح و شام جو ہم بھی سفر کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جماعت پر احسان ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نمازوں کا کوئی بھروسہ نہیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن تاجدار گولڑا نے یہ بات ضرور کی۔ آپ نے کہا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر تاجدار مدینہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج پھر وہ وقت بھی آ گیا ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، اگر ہم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے گاڑی میں بھی سو جائیں نا ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے بھی ہم نے سفر کیا۔ آج صبح سے میں سفر میں ہوں، گجرات میں ہمارے تحریکی ساتھی سے فیضان سلیم صاحب، ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا، وہاں ہم نے جانا تھا دعا کے لیے، دعائیہ تقریب تھی، وہاں گئے ہیں۔ ایک اور صاحب کے پاس دعا کے لیے آئے، ابھی آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تھکاوٹ نہیں، کوئی یہ نہیں کہ جناب اب ہم نے آرام کرنا ہے۔ یہ زندگی، یہ جان، یہ سب کچھ رسول اللہ کا ہے، اور انہیں کے صدقے میں چل رہے ہیں۔ قوم کو صرف بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو آپس میں لڑایا گیا ہے، حکومتیں ان بدماشوں نے کی ہیں۔ آج پیٹرول کی لائن میں لگے ہوئے ہو، آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہو، یہ اگر ووٹ دیتے ہوئے ایک آٹے کا توڑا نہ لیتے تو آج عزت سے آٹا گھر میں مل رہا ہو۔
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں نے موٹر سائیکل دے دی, فلاں نے راشن دیا ہے ہمیں, وہ باپ کے گھر سے لایا. میں دور کی مثال نہیں دیتا, پنڈی کا MNA عامر کیانی وزیر صحت تھا یا نہیں؟ عمران خان کے دور حکومت میں پہلی کیبنٹ میں یہ تھا, 5 مہینے نہیں گزرے عمران خان نے اسے کیوں اتار دیا ہے؟ معمولی سا کام کیا, ساری دوائیوں کی کمپنیوں کو بلا لیا کہ قیمت بڑھانے کا نوٹیفکیشن تو میں نے کرنا ہے, آؤ بیٹھو ڈیل کرو. صرف 5 ارب لیا, صرف 5 ارب لیا, 5 ارب لے لیا. عمران خان نے کیا کیا, جب بات کھل گئی اس نے کہا اس سے استعفیٰ لے لو. استعفیٰ لے لیا. اب وہ کیا کرے گا, وہ 50 کروڑ نکال لے گا, کسی مسجد کا لنٹر ڈلوائے گا, کسی بیوہ کی بچی کی شادی کرائے گا, لوگوں کو موٹر سائیکل بانٹے گا, گلی بنا کر دے گا, اور نعرے لگانے والوں کو پیٹرول دے گا, بڑے بڑے دھڑوں والوں کو 5-10 لاکھ دے گا. وہ 50 کروڑ بھی لگا لے, 4.5 ارب تو پھر وہ آپ کا گھر لے گیا. وہ 4.5 ارب تو پھر آپ کا گھر لے گیا ہے. آپ کے جوتے آپ کے سر پڑ رہے ہیں. گلی نالی بجلی سوئی گیس سے باہر نکلے, نظریے پر کھڑے ہو. ہمیں کہتے تھے یہ مولوی بڑے بے وقوف ہیں, یہ فرانس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. فرانس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے, ہم گرے لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. ہمارے لوگوں کو شہید کیا, ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی, گرفتار ہوئے, گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا. آج پاکستان دیوالیہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ آج دیوالیہ ہو گیا ہے, گرے لسٹ سے نکل گئے. پھر کیوں پاکستان نے ترقی نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ ویل چیئر والا بابا امت کو سمجھاتا رہا. لوگوں, یوسف علیہ السلام کی مصر کے بازار میں قیمت لگی تھی, جب تک قوم ذلیل و خوار نہیں ہوئی, بک نہیں گئی, ان کی معافی نہیں ہوئی. ہمارے دور میں تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر ڈاکے پڑے. اس لیے اپنے آپ کو بدلیں. 75 سال سے ان کے پیچھے چل رہے ہیں, اور جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے الو تو یہی کہتا ہے پاکستان کی ترقی میں مولوی رکاوٹ ہے. بھائی 75 سال سے یا جرنیلوں نے حکومت کی یا تم لوگوں نے حکومت کی ہے. مولوی تو کوئی صدر اور وزیر اعظم نہیں رہا. مولویوں نے کہاں ترقی نہیں دی, آپ کو روکا ہے. یہ پاکستان کا بیڑا غرق ایچیسن سے پڑے ہوئے نے, آکسفورڈ کا سلیبس پڑے ہوئے جو تھے, انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. اگر مولوی بیڑا غرق کرتے آج افغانستان ہم سے آگے نہ ہوتا. سارے بھاگ گئے, لیکن افغانستان میں مولوی ڈٹے رہے. 60,000 طالبان, مدارس کے علماء اور طلبہ, وہ بغیر کسی مدد کے لڑتے رہے. سوکھی روٹی کھانے والے, ایک پاؤں میں جوتی ہے دوسرے میں نہیں, پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کلاشن کوفیں کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں, عالم کفر سے لڑ رہے ہیں. اللہ نے 30 سال بعد انہیں فتح عطا فرما دی. اس لیے تحریک لبیک کے ساتھیوں, آپ نے بالکل گھبرانا نہیں. ہم نے محنت کرنی ہے اور دن رات ایک کریں. وقت ہمارے پاس بالکل کم ہے, اور نمبردار لیاقت صاحب جیسے ایک نہیں 10 بندے اور آ جائیں, 10 بندے اور آ جائیں, سب کو میدان میں اتارو. لاؤ بھائی, پی 13 کا پورا میدان خالی, آؤ آجو میدان میں. ہم لقمہ ناک میں نہیں ڈالتے, صبح سے شام تک ہم کریا کریا بستی بستی پھرتے ہیں.
अल्लाह का फजल है, हमें बंदा हाथ ही मिलाता है, हम पहचान जाते हैं कितने पानी में है ये। इसलिए ना हम गाड़ी से मरगूब होते हैं, नासला देखकर हम हुकूमत से टकरा गए तो बंदा तो कोई चीज ही नहीं है, बंदा कोई चीज नहीं। तैमूर भाई आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जब हम कैंपेन चलाएंगे देखेंगे रास्ता कौन रोकता है। हर काम हम करना जानते हैं, ये अलग बात है हम शराफत से बैठ के, हाँ ये इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप खुलूस नीयत से काम करें, जो आदमी फील्ड में काम करेगा हमारी ताईद उसके साथ होगी, जिला उसकी ताईद करेगा जो फील्ड में काम करेगा। जिसको नीचे कारकुन कहेंगे, ये दिन रात हमारे साथ चलता रहा है, ये काम कर रहा है, जो फील्ड में नजर आएगा इंशाअल्लाह टिकटें भी उन्हीं की हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए जब आप मैदान में निकलेंगे अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं नंबरदार लियाकत साहब को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ आप पहली जमातों में भी रहे हैं, इंशाअल्लाह लब्बैक में जब आप आएंगे और आगे मजीद चलेंगे आपको पता चलेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन कितनी मोहब्बत करने वाला, कितना प्यार करने वाला ये कारकुन है। और ये इसलिए ये नहीं कि हमारी शक्लें बहुत अच्छी हैं या हम बहुत बड़े हैं, नहीं नहीं, हम तो अपने ये जो साथी हैं इनकी जूतियों के साथ जो लगी खाक है उसके बराबर भी नहीं। ये तो औहदे इस तरह जिम्मेदारियां मिल गई हैं, कोई बड़े जिम्मेदारी पर है, कोई छोटी पर है, लेकिन हम सबको इन औहदों पर फख्र नहीं, फख्र इस बात पर है कि हम क़िबला अमीर मुजाहिदीन की तहरीक के कारकुन हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं आज के इस कन्वेंशन पर आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, PP 13 की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और नंबरदार लियाकत साहब को भी अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए।